بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے یہ عشق، پارٹ نمبر 4۔ آئیں شروع کرتے ہیں۔ اہل تیار ہو رہا تھا جب اس کی نظر بے خبر سوتی ہوئی دانی پر پڑی۔ وہ مسکراتا ہوا دانی کے پاس آیا۔ سرمئی آنکھیں اس وقت پردے میں تھیں۔ خود میڈم سو رہی ہیں، وہ دانی کی بازو دیکھتا ہوا بولا۔ دانی اس کے چھونے پر آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، مجھے بتا دو، اب تم مجھے سونے بھی نہیں دو گے؟ دانی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میری نیند حرام کر کے تم سکون سے سو رہی ہو، وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا۔ حرام کی؟ میں تمہارے کان میں ڈیک چلا دیتی ہوں رات میں، یا پھر تمہارے سونے کے بعد کانٹے چباتی ہوں؟ جو تمہاری نیند حرام ہو گئی ہے، ساری جگہ تم لے لیتی ہو، وہ شرارت سے بولا۔ توبہ، کتنا جھوٹا انسان ہے، ایسے ایسے جھوٹ بولتا ہے کہ کوئی یقین ہی نہ کرے۔ اچھا، تم مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ، یہ پوچھنے کے لیے تم نے میری نیند خراب کی؟ دانی سرمئی آنکھوں کو پورا کھولے بولی۔ بالکل، وہ سائڈ ٹیبل پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اب تو نہیں بتا رہی میں، دانی منہ بصورتی لیٹ گئی۔ ایسے تو بتا دو گی پھر تم؟ اہل گن نکال کر گولیاں چیک کرنے لگا۔ دانی رونے والی شکل بناتی پھر سے اٹھ بیٹھی۔ مطلب حد کی بھی حد ہی ہو گئی، تم کیا چیز ہو آخر؟ تمہارا اہل، وہ نرم مسکراہٹ لیے بولا۔ کتے پڑیں ایسے اہل کو، دانی پیشانی پر بل ڈالتی ہوئی بولی۔ بعد میں تم ہی سوگ مناؤ گی، میں یہاں پارٹی رکھوں گی، تم سوگ کی بات کرتے ہو؟ دانی، تم میرا ٹائم بہت ویسٹ کرتی ہو، جلدی بتاؤ نہیں تو میری گن ترس رہی ہے چلنے کے لیے۔ یہ معذور ہے، چل نہیں سکتی، دیکھو کہاں ہے اس کے پیر؟ دانی آگے ہو کر بولی۔ جب چلاؤں گا پھر اچھے سے معلوم ہو جائے گا کہ پیر ہیں یا نہیں۔ اہل اس کی پیشانی پر گن کی نوک رکھتا ہوا بولا۔ دانی کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ منظور ہے مجھے ڈیل، دانی فوراً بولی۔ گڈ گرل، اپنے باپ کو فون کر کے بتا دو۔ سم تو دی نہیں، فون تمہارے سر سے کروں؟ گن ہٹتے ہی دانی پھر سے شروع ہو گئی۔ اہل نے فون ان لاک کیا اور دانی کو پکڑا دیا۔ دانی مبہوت زدہ سی تصویر دیکھنے لگی، وال پیپر پر اس کی تصویر لگی تھی۔ پہلے کال کر لو، تصویر بعد میں دیکھ لینا، وہ بالوں میں برش چلاتا ہوا بولا۔ یا اللہ، یہ انسان ہے یا جن؟ 100 میل پر بھی سب معلوم ہو جاتا ہے۔ دانی بڑبڑاتی ہوئی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ فکر مت کرو، انسان ہی ہوں میں، وہ مسکرا کر بولا۔ میں 10 منٹ بعد اندر آؤں گا، اس 10 منٹ میں ساری بات کر لینا، اور میگی کا مطالبہ بھی کر لینا، ورنہ مجھے اسے بھی گولی کی نوک پر لانا پڑے گا، وہ کہتا ہوا دروازے کی جانب چل دیا۔ مجھے تو لگتا ہے تم بھی گولی کی نوک پر آئے ہو، دانی فون کان سے لگائے بڑبڑائی۔ اہل مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ سر، عاصم پریشان سا ان کے پاس آیا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے بولنے سے باز رکھا۔ لیکن دانی، 5 مہینے کیسے اس گھٹیا انسان کے ساتھ؟ آپ مجھے آج ہی لے جا سکتے ہیں، بتائیں؟ زبیر خاموش ہو گئے۔ پاپا، وہ زبان سے نہیں گن سے بات کرتا ہے، آپ چند گھنٹے یہاں رہ کر دیکھیں، معلوم ہو جائے گا میں کس طرح رہ رہی ہوں یہاں، وہ دکھ سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سائن کر کے گھر آ جاؤ، پھر دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ کر دانی نے فون بند کر دیا۔ ہاں بولو عاصم، وہ فون جیب میں ڈالتے ہوئے بولے۔ سر، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ وہ حیرت سے بولے۔ عاقب حیات بھاگ گیا، نہ جانے راتوں رات کیسے فرار ہو گیا وہ۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ واحد گواہ ہے، اور اگر وہ اہل کے ہاتھ لگ گیا تو؟ تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پیشانی مسلتے یہاں سے وہاں ٹہلنے لگے۔ سر، پتہ نہیں چلا وہ کیسے نکل گیا، اور ایک بات، وہ اپنا لیپ ٹاپ بھی ساتھ لے گیا ہے۔ اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ ہوگا ضرور، زبیر فکر مندی سے بولے۔ تمہیں میں کہتا تھا وہ پاگل نہیں ہے، اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ ہوگا، تبھی اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ دیکھو اب ساتھ لے گیا، نہ جانے کون سا ثبوت رکھا ہوگا اس نے۔ کچھ بھی کرو، مجھے عاقب حیات چاہیے، زندہ یا مردہ، اور اس کا لیپ ٹاپ بھی، وہ درشتی سے کہتے باہر نکل گئے۔ عاصم فون کان سے لگائے ان کے پیچھے نکل گیا۔ 8 منٹ کی کال کی تھی دانی نے، وہ کال بند کرتے فون چیک کرنے لگی۔ سب جگہ پاسورڈ لگے تھے۔ ایسا پاسورڈ لگا رکھے ہیں جیسے خزانہ رکھا ہوا ہے اندر، دانی سر جھٹکتی ہوئی بولی۔ اہل اندر آیا تو دانی نے ساری ایپس ریموو کر دیں۔ اس میں تمہارے مطلب کا کچھ نہیں، وہ دانی کے تیور سے بھانپ گیا۔ ویل جنگلی بلی، تم نے اچھا فیصلہ لیا، اگر نہ بھی لیتی تو میری مرضی کے بغیر تم باہر نہیں جا سکتی تھی۔
وہ دانی کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، جانتی ہوں تم جیسے کمینے کو گولی مارنے، اغوا کرنے، زبردستی کے علاوہ اور آتا ہی کیا ہے؟ تم سے محبت کرنا، وہ دانی کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور ڈمپل مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ دانی ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم سے محبت کرتا ہے؟ یہ کیسی محبت ہے کہ اس بندے کو گولی مار دو؟ اہل چہرہ نیچے کرتا دھیرے سے مسکرا دیا۔ یہ جنون ہوتا ہے، اہل حیات جو بھی کام کرتا ہے جنون سے کرتا ہے، پوری شدت سے۔ پھر بات تمہاری تھی، ہرگز جانے نہیں دے سکتا تھا۔ عجیب پاگل انسان ہو تم۔ جنگلی بلی، ریڈی رہنا، آج میں جلدی آ جاؤں گا، تمہیں باکسنگ سکھاؤں گا۔ مجھے تمہارے جیسا دہشت گرد نہیں بننا، وہ منہ بھسورتی ہوئی بولی۔ تمہیں بھی عادت ہے شاید، گولی کی آواز سن لو گی تو سارے نخرے ختم ہو جائیں گے، وہ کہتا ہوا مڑ گیا۔ کھانے میں بھی تم گولی اور بارود یہی سب کھاتے ہوگے دانی لیکن یہ تم ایکسٹرا ڈوز لیتے ہوگے نا؟ اچھا دانی ڈیئر، میرا میٹنگ کا ٹائم ہو گیا اور آج کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں، میگی بھی آ جائے گی، مجھے آنا نہ پڑے گھر ورنہ۔ وہ دانی کا منہ تھپ تھپاتا ہوا مڑ گیا۔ ورنہ کیا؟ دانی سر اونچا کیے بولی، ورنہ تم صرف گن سے بات سمجھتی ہو اور آ کر میں کچھ بولنے میں وقت کا ضیاع بالکل بھی نہیں کروں گا۔ یاد رکھنا۔ وہ تنبیہ کرتا باہر نکل گیا۔ وقت کا ضیاع؟ تمہارے جیسے بچے رو رہے ہیں نا، وقت کا ضیاع ہوگا۔ دانی منہ بھسورتی لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ بس تم خود نظر رکھنا رفیق، کسی دوسرے پر مت چھوڑنا، مجھے بھروسہ نہیں کسی پر۔ اہل بولتا ہوا آ رہا تھا، کان میں بلوٹوتھ لگی تھی۔ دانی اسے گارڈن میں ہی نظر آ گئی، میگی کو اٹھائے پیار کر رہی تھی۔ اہل ناگواری سے اسے دیکھنے لگا۔ دانی کمرے میں چلو، وہ تحکم سے کہتا چلنے لگا۔ میگی تم یہیں بیٹھی رہو، میں آتی ہوں، وہ پاگل آ گیا ہے۔ دانی منہ بناتی چل دی۔ سفید رنگ کی بلی گھاس پر چلنے لگی۔ دانی جیکٹ کی زپ بند کرتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اب کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کمرے میں آ کر دانی بولی۔ اہل کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دانی اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی تھی۔ اہل نے اس کی جیکٹ پکڑی اور اپنی جانب کھینچا۔ مجھے تم کسی کے ساتھ نظر نہ آؤ۔ میں کس کے ساتھ تھی؟ وہ حیرت سے بولی۔ میگی کے ساتھ۔ اہل وہ بلی ہے، کوئی انسان نہیں۔ دانی پھٹی پھٹی آنکھوں سے بولی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے تمہاری ذہنی حالت پر شبہ ہو رہا ہے۔ چھوڑو میری جیکٹ، دانی اس کا ہاتھ جھٹکتی ہوئی بولی جو بند کی ہوئی زپ پر تھا۔ اچھا چلو پھر تھوڑی سی مشق ہو جائے۔ وہ مسکراتا ہوا دانی کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ایک تو اس جاہل کا پتہ نہیں چلتا کب کیا ہو جائے، دانی خوف سے بولی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اہل نے اسے دستانے پہنائے۔ میرے چھوٹے سے ہاتھوں میں یہ کیا اتنے بڑے بڑے پہنا دیے، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ جتنا ہارڈ یہ ہے نا تمہارا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، اہل دستانے پہناتا ہوا بولا۔ مارو اب اس پر۔ وہ ہوا میں معلق اس گول سے پتھر کی مانند سخت بلڈر کی جانب اشارہ کرتا ہوا بولا۔ دانی نے لبوں پر زبان پھیری اور مکہ بنا کر اس پر جڑ دیا۔ وہ صرف 2 انچ اپنی جگہ سے ہلا۔ اہل مسکرانے لگا۔ یہ دیکھو ایسے مارتے ہیں، کہہ کر اس نے ایک مکہ مارا، وہ دور جا ہوا، پھر سے واپس آیا تو اہل نے پکڑ لیا۔ اب تم مارو پوری قوت کے ساتھ۔ تم مجھے اپنے جیسا باڈی بلڈر کیوں بنانا چاہتے ہو؟ سیلف ڈیفینس، کبھی تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ دانی نے پھر سے مارا تو اب کچھ دور ہوا، لیکن اہل جتنا دور نہیں گیا۔ پھر سے مارو اور زور سے، میری ساری انرجی یہیں صرف کر دینا تم، کہہ کر دانی نے پوری شدت سے مکہ مارا۔ وہ کافی دور تک گیا۔ دانی مسکراتی ہوئی اہل کو دیکھنے لگی۔ اہل بھی جواباً مسکرانے لگا، لیکن جو ہی وہ واپس آیا سیدھا دانی کے منہ پر آ لگا۔ اس سے پہلے کہ دانی زمین بوس ہوتی اہل نے آگے ہو کر اسے پکڑ لیا۔ آؤچ آہ! دانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمق لڑکی، تمہیں نہیں معلوم وہ واپس بھی آئے گا، وہ دانی کو گھورتا ہوا بولا۔ ایک تو میری ناک ٹوٹ گئی ہے، اوپر سے تم بول رہے ہو۔ دانی خفگی سے بولتی سیدھی ہوئی۔ آج کے لیے بس اتنا بہت ہے۔ وہ دانی کو اشارہ کرتا باہر چلا گیا۔ دانی ناک مسلتی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ زیادہ تو نہیں لگی؟ دانی آئینے میں دیکھ رہی تھی جب اہل آیا۔ نہیں بچ گئی ہوں، وہ ناک پر انگلی پھیرتی ہوئی بولی۔ دانی منہ بناتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اہل صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ کھولے اپنا کام کر رہا تھا۔ اہل کی آنکھ کھلی تو بستر کی دوسری سائیڈ خالی نظر آئی۔ دانی کہاں چلی گئی؟
وہ متفکر سا اٹھ بیٹھا۔ اہل نے کمبل پرے کیا اور سلیپر پہنا باہر نکل آیا۔ صبح صبح کہاں جا سکتی ہے؟ وہ بولتا ہوا چلنے لگا۔ دانی کہاں ہے؟ وہ گارڈ کے سر پر کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ سر، وہ پچھلے گارڈن میں۔ اہل مطمئن ہوتا اگبی گارڈن کی جانب چلنے لگا۔ بچاؤ! دانی بھاگتی ہوئی چلا رہی تھی۔ اہل اسے سامنے دیکھتی دانی نے سپیڈ مزید بڑھائی۔ دانی کے پیچھے کتا بھاگ رہا تھا۔ اہل بچاؤ مجھے! وہ کہتی ہوئی اس کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ سٹاپ! اہل کتے کو دیکھتا ہوا بولا۔ اہل کو دیکھ کر وہ رک گیا۔ دانی نے مضبوطی سے اہل کی شرٹ کو تھام رکھا تھا۔ تنفس تیز ہو گیا تھا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ کتا اہل کے پیچھے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ ٹامی، یہ ایک گھر کی فرد ہے۔ اہل پنجوں کے بل بیٹھا اس کے بال سہلاتا ہوا بولا۔ اپنے جیسے جانور پال رکھے ہیں؟ دانی پھولے سانس سے بولی۔ یکدم اہل کے چہرے سے نرمی غائب ہو گئی، جس کی جگہ سختی نے لے لی۔ گو بیک! اہل کھڑا ہوتا ہوا بولا اور ٹامی واپس چلا گیا۔ دانی کی بازو پکڑی اور تیز تیز چلنے لگا۔ یا اللہ! ایک تو یہ بندہ پتہ نہیں پیٹرول پیتا ہے جو اتنا تیز چلتا ہے۔ دانی اس کے ساتھ تیز تیز چلتی ہوئی بولی۔ اہل نے کمرے میں لا کر اسے چھوڑا۔ بازو پر اس کی انگلیوں کے نشان رہ گئے تھے۔ ہائے! دانی آہ بھرتی اپنے بازو دیکھنے لگی۔ ایک بات میں تمہیں کلیئر کر دوں، یہ صرف تم ہو دانی جو مجھے کچھ بھی کہہ لیتی ہو اور میں ہنس کر ٹال دیتا ہوں۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک بولنے کے قابل نہ رہتا۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ دانی تھوک نگلتی اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں اگر میں کچھ بھی بولنے کی اجازت دے رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم سب کے سامنے بھی یوں ہی بولو۔ اور میں اس بات دہرانے کا عادی نہیں۔ اگلی بار میری گولی بولتی ہے، صرف تمہارے کیس میں، ورنہ میں پہلی بار بھی بولنے نہیں دیتا۔ وہ شعلہ بار نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اچھا، مجھے پتہ چل گیا، اب نہیں بولتی کچھ۔ دانی نے بات ماننے میں عافیت جانی۔ رفیق، ذرا میری میٹنگ کرواؤ اس کے ساتھ۔ دانی نے دماغ خراب کر دیا ہے۔ اس پر ہاتھ صاف کروں میں؟ وہ غصے میں بول رہا تھا۔ اور میری اجازت کے بغیر تم باہر نہ نکلو۔ دانی اچھا کہہ کر بیٹھ گئی۔ انم، تم آج پھر اس بھیکاری کے ساتھ تھیں؟ زبیر اسے آتا دیکھ کر چلائے۔ وہ بھیکاری نہیں ہے، سمجھے آپ؟ انم بھی انہی کے انداز میں بولی۔ تمہاری شادی میجر احد سے ہونی ہے، پھر کیوں اس کے ساتھ گھومتی پھرتی ہو؟ مجھے ذلیل کروانے کا شوق ہے کیا؟ وہ کوفت سے بولے۔ اور میں بھی آپ کو 1000 بار بول چکی ہوں کہ میں رحیم سے ہی شادی کروں گی، بلکہ کروں گی نہیں، کر چکی ہوں۔ وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ زبیر اندھاوا بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک کے ساتھ اس اہل نے زبردستی نکاح کر لیا، دوسری اپنی مرضی سے کر آئی ہے۔ آخر اس گھر میں ہو کیا رہا ہے؟ ثانیہ ان کی آوازیں سنتی گھبرا کر وہاں آئی۔ کیا ہو گیا؟ آپ دونوں ایسے کیوں چلا رہے ہیں؟ اپنی نوابزادی سے پوچھیں۔ نکاح کر کے آئی ہیں اس 2 ٹکے کے لڑکے کے ساتھ۔ ڈیڈ، آئی ٹولڈ یو۔ اور شٹ اپ! تماشا بنا رکھا ہے ہر چیز کو۔ وہ انم کی بات کاٹتے ہوئے بولے۔ انم، یہ کیا فضول حرکت ہے؟ تم کیسے نکاح کر سکتی ہو؟ جیسے آپ لوگ زبردستی میری منگنی کر سکتے ہیں۔ میری جان، کلاس دیکھنی پڑتی ہے، اسٹیٹس دیکھنا پڑتا ہے، یوں ہی نہیں منہ اٹھا کے کسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتے۔ آپ کی کلاس آپ کو ہی مبارک ہو۔ لائف میری ہے اور میں اس کے ساتھ رہ لوں گی، یہ آپ کا مسئلہ نہیں، لیکن میرا مسئلہ ہے۔ سب لوگوں میں ہماری ناک کٹ جائے گی کہ زبیر اندھاوا آئل ریفائنری کا مالک اپنی بیٹی دی تو کیسے یتیم خانے میں، تھو تھو کریں گے سب۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کے لوگوں سے، مجھے جس سے پیار ہے میں اسی کے ساتھ زندگی گزاروں گی، کہہ کر وہ واک آؤٹ کر گئی۔ زبیر تل ملا کر رہ گئے۔ سمجھاؤ اسے ورنہ میں خود اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ وہ ثانیہ کو قہر برساتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ آپ خود ہینڈل کریں، وہ نہیں سنتی میری، اور مجھے ڈنر پر جانا ہے، ٹائم بھی نہیں ہے۔ وہ ٹائم دیکھتی چلی گئیں۔ یہ ہیں ہمارے سارے دولت کے نشے میں چور لوگ، جو غریب آدمی کو انسان ہی نہیں سمجھتے، انہیں اپنے ساتھ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، انہیں حقارت سے دیکھتے ہیں، صرف اسی لیے کیونکہ ان کے پاس دولت نہیں۔ آج ہمارا معاشرہ دولت سے چل رہا ہے۔ لوگ سٹیٹس دیکھ کر ملتے ہیں، جن کا سٹیٹس میچ نہیں کرتا ان سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ آج کی تلخ اور کڑوی حقیقت۔ لے آئے ہو اسے؟ اہل شرٹ کی آستین اوپر کرتا ہوا بولا۔ جی سر، اندر ہے۔ کچھ پوچھا تم نے؟ جی میں نے پوچھا تو بلا جھجک اقرار کر لیا کہ اس لڑکی کے ساتھ زبردستی میں نے کی تھی۔ سر، یہ تیسری لڑکی ہے
جسے اس نے نشانہ بنایا۔ اہل کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس کی طبیعت میں صاف کرتا ہوں۔ وہ طیش میں بولتا اندر آ گیا جہاں اسے باندھ کر رکھا ہوا تھا۔ اپنے کتوں سے کہو مجھے کھولیں۔ اہل کو دیکھ کر وہ چلایا۔ اہل نے رفیق کو اشارہ کیا۔ وہ رسیاں کھول کر سائڈ پر ہو گیا۔ کیا لگتی ہے وہ تمہاری جو مجھے اٹھا لائے ہو، بتاؤ؟ وہ اہل کے سامنے آتا ہوا بولا۔ ایک جیتی جاگتی انسان جسے تم نے مردہ لاش بنا دیا ہے۔ اہل اس کے منہ پر گھونسا چڑھتا ہوا بولا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتا ہونٹ سے نکلنے والے خون کو صاف کرنے لگا۔ بھولو مت، میرے ڈیڈ نے تمہیں ووٹ دلوائے تھے، کہہ کر اس نے اہل کے منہ پر مکہ مارنا چاہا، لیکن اہل نے اپنا ہاتھ آگے کر کے روک لیا۔ مجھے سب یاد ہے، اور یہ بھی کہ یہ تیسری لڑکی ہے جسے تم نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ اہل نے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو اگلی بار تمہیں بھی بلا لوں گا۔ اب یہ سب بند کرو۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ جس لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ تھی تم نے وہی چھین لی؟ غریب کے پاس صرف عزت ہی تو ہوتی ہے، تم نے وہ بھی نہ رہنے دی اس کے پاس۔ اہل بولتا ہوا اس کے منہ پر 5-10 مکے رسید کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ سے اس کا کالر پکڑ رکھا تھا۔ وہ کمزور سا لڑکا ادموا ہو گیا اہل کے فولادی ہاتھ کھا کر۔ اہل نے اسے جھٹکے سے پیچھے پھینکا۔ اہل، ڈیڈ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ تیز تیز سانس لیتا ہوا بولا۔ اہل نے جیب سے گن نکالی اور اس کی ٹانگ پر مار دی۔ تمہیں میں نے وارننگ دی تھی کہ شاید تم سدھر جاؤ، لیکن نہیں، کہہ کر اس نے دوسری ٹانگ پر بھی گولی چلا دی۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گیا۔ وہ کراتا ہوا اہل کو دیکھنے لگا۔ بس کرو، میں مر جاؤں گا، وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ اور ڈیڈ تمہاری مجھے تب ماریں گے جب تم انہیں بتاؤ گے۔ کیا مطلب؟ وہ خوف سے دیکھتا ہوا بولا۔ رفیق، اس کی زبان بند کرنا اور ہاتھ توڑوانا تمہارا کام ہے۔ اس کے بعد گھر والوں کو یہ تحفہ بھیج دینا۔ وہ گن جیب میں ڈالتا ہاتھ جھاڑتا ہوا بولا۔ رفیق نے کیمرہ بند کر کے موبائل جیب میں ڈالا۔ یہ شاہی درندے جو غریبوں کی عصمتوں کو نیلام کرتے ہیں، ایک ایک کر کے ان درندوں کو سزا دوں گا۔ اہل طیش میں بولتا باہر نکل گیا۔ نہیں پلیز، میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دو، میں ڈیڈ کو بھی نہیں بتاؤں گا۔ رفیق نے اس کے منہ پر جھاپڑ مارا۔ پہلے نہیں معلوم تھا تمہیں، اب کوئی فائدہ نہیں، کہہ کر رفیق نے اس کی گردن میں انجیکشن لگا دیا۔ اہل سینے نیچے کرتا کوٹ پہننے لگا۔ موبائل کی بیپ سنائی دی تو دانین کا نام جگمگا رہا تھا۔ تو میڈم کو اب میری یاد بھی آنے لگی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا موبائل جیب میں ڈالنے لگا۔ ہاں، میرا فون نہیں اٹھایا؟ دانی منہ کھولے موبائل کو دیکھنے لگی۔ آنے دو، پوچھتی ہوں اسے، دانی دانت پیستی ہوئی بولی۔ اہل اندر آیا تو کوٹ کا بٹن کھول کر اتارنے لگا۔ کہاں تھے تم؟ دانی کڑے تیور لیے بولی۔ پہلی بار بالکل بیوی لگ رہی ہو، وہ دانی کی ناک دباتا ہوا بولا۔ میرا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ دانی نے سوال بدلا۔ تمہارا شوہر کوئی معمولی انسان نہیں، ہزاروں کام ہوتے ہیں مجھے۔ ہاں ہاں، مجھے پتا ہے تمہیں جو کام ہے، اب چپ کر کے بتاؤ میری میگی کہاں ہے؟ میری مت کہا کرو، اہل خفگی سے بولا۔ کیوں؟ غصہ آتا ہے۔ آئی کانٹ بلیو تم ایک بلی سے جیلس ہو رہے ہو۔ دانی آنکھیں چھوٹی کیے بولی۔ بالکل۔ اہل کے فون پر بیل سنائی دی۔ 1 منٹ، دانی کو اشارہ کرتا سائڈ پر ہو گیا۔ ہاں رفیق؟ سر، اس کا کام ہو گیا، نہ وہ بول سکتا ہے نہ ہی لکھ سکتا، صرف سن سکتا ہے، اور اشاروں سے سمجھانا اتنا آسان نہیں۔ گڈ، اس کا حال معلوم کرنے والوں میں پہلا نام میرا ہونا چاہیے، خیال رکھنا۔ جی سر، میں آپ کو انفارم کر دوں گا۔ دانی آگے کو ہوتی سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا سمجھ آیا؟ وہ ایک دم سے مڑا۔ دانی گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ کچھ بھی سنائی نہیں دیا، اتنا آہستہ بول رہے تھے، مجھے لگتا ہے اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ تم جو خود سے بات کرتی ہو مجھے تو وہ بھی سنائی دے جاتی ہے، اہل محظوظ ہوتا ہوا بولا۔ تم نے تو مائکرو فون فٹ کر رکھے ہیں، دانی منہ بسورتی ہوئی بولی۔ میگی کہاں ہے؟ میگی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھرپور اطمینان سے بولتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ دانی صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے میگی کو مار دیا؟ دانی کے رخسار پر ایک موتی آ گرا۔ میں نے نہیں مارا، کسی اور نے، وہ دانی کو دیکھے بنا بولا۔ تم جانتے ہو وہ کب سے میرے ساتھ تھی، تم نے میری میگی کو، دانی باقاعدہ رونے لگی تھی۔ اہل نے فون سے نظر ہٹا کر ساتھ بیٹھی دانی کو دیکھا، جس کے رخسار پر ایک کے بعد دوسرا آنسو گر رہا تھا۔ اہل نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔
تمہاری آنکھ سے کسی اور کے لیے آنسو نکلے مجھے برداشت نہیں ہوگا۔ آہل کے چہرے پر سختی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ پچھلے 2 سال سے تمہارے ساتھ تھی، لیکن تمہیں کوئی اور چھوئے، آہل حیات کو یہ گوارا نہیں۔ تمہیں صرف اپنی من مرضی کرنا گوارا ہے، باقی ساری دنیا جائے بھاڑ میں۔ دانی حلق کے بل چلائی۔ تم پوچھ رہی تھی نا میں کہاں سے آیا ہوں؟ یہ دیکھو اب سوچ سمجھ کر بات کیا کرنا مجھ سے۔ وہ ویڈیو پلے کرتا ہوا بولا۔ دانی ہکا بکا سی ویڈیو دیکھنے لگی جس میں آہل ایک کمزور سے لڑکے کو پیٹ رہا تھا۔ پھر آہل نے گولی چلا دی۔ دانی منہ پر ہاتھ رکھ کے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا تھا؟ وہ بامشکل بول پائی۔ تم نے دماغ خراب کر دیا تھا، سوچا ہاتھ صاف کر لوں۔ دانی میگی کا دکھ بھول گئی۔ ہاتھ ٹیشو سے صاف کرتے ہیں جاہل انسان، لوگوں سے نہیں۔ آہل خفگی سے اسے دیکھنے لگا۔ دانی تھوک نگلتی پیچھے ہو گئی۔ نہیں میرا مطلب ایسے کون مارتا ہے؟ دانی سنبھل کر بولی۔ آہل کا ڈمپل پھر سے نمایاں ہوا۔ دانی اس کے ڈمپل کو پسندیدگی سے دیکھنے لگی۔ تمہارا شوہر؟ آہل نرمی سے بولا۔ اچھا پھر میں جا کر سوتی ہوں۔ دانی کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی تو آہل نے اس کی کلائی تھام لی۔ اللہ اب یہ مجھے نہ گولی مار دے۔ دانی بڑبڑاتی ہوئی واپس بیٹھ گئی۔ میں کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، وہ گھورتا ہوا بولا۔ تمہارا کیا بھروسہ، جو انسانوں سے ہاتھ صاف کرتا ہے وہ مجھ جیسی کو کھا بھی تو سکتا ہے۔ تمہیں کھانے کے لیے نہیں لایا میں۔ پھر؟ دانی جھٹ سے بولی۔ آہل نے دانی کے چہرے سے بال ہٹائے۔ کل شکار پر چلیں گے۔ کس کے شکار پر؟ دانی حنوق زدہ رہ گئی۔ فکر مت کرو انسانوں کا شکار نہیں، آہل مسکراتا ہوا بولا۔ یہ ڈمپل تم نے کہاں سے لیا؟ دانی دلچسپی سے بولی۔ تم نے یہ آنکھیں کہاں سے لی ہیں؟ آہل نے الٹا سوال داغا۔ دانی منہ بناتی اسے دیکھنے لگی۔ میری نیچرل ہیں تو میرا کیا آرٹیفیشل ہے؟ وہ گھور کر بولا۔ تمہارا کیا بھروسہ کچھ بھی کر سکتے ہو؟ کچھ کر کے دکھاؤں پھر تمہیں؟ وہ دانی کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا ہوا بولا۔ نہیں میں جانتی ہوں تمہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ دانی اپنا ہاتھ چھڑواتی تیزی سے نکل گئی۔ آہل کہکا لگاتا کھڑا ہو گیا۔ سو جاؤ تم، مجھے کام ہے۔ لائٹ آن رہے گی، وہ کپڑے نکالتا ہوا بولا۔ دانی نے چہرہ کمبل میں چھپا لیا۔ ہائے میگی، میں تو تمہارا حساب بھی نہیں مانگ سکتی اس جاہل سے۔ دانی دکھ سے بولی۔ مجھے پتا ہوتا تو تمہیں گھر ہی رہنے دیتی، یہاں بلا کر تمہیں بھی۔ آہل اف، دانی نے جھرجھری لی۔ سر عاقب حیات کی لاش ہوٹل سے ملی ہے، عاصم اس کے سامنے آتا ہوا بولا۔ اور اس کا لیپ ٹاپ؟ جی سر وہ ہمارے پاس ہے، آپ بے فکر رہیں اب۔ لیکن بظاہر اس نے خودکشی کی ہے، اگر پولیس کو شک پڑ گیا تو کون مجرم ثابت ہوگا؟ سر ایک ویٹر کو میں نے پھنسا دیا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں کہ بہت جلد قتل کے کیس میں وہ اندر ہو جائے گا۔ بہت اچھے، اب تم مجھے ذرا اس رحیم سے ملواؤ جس نے ایک اور مصیبت ڈال رکھی ہے، وہ کوفت سے بولا۔ سر اسے بھی میں نے آنے کو بول دیا ہے، بس آنے ہی والا ہوگا، آئیں چلتے ہیں، وہ آگے کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ رحیم ڈیڈ کچھ بھی کہیں تم ان کی بات مت ماننا، انم فون کان سے لگائے بول رہی تھی۔ تم فکر مت کرو میں اپنی بات پر قائم رہوں گا۔ انم متفکر سی فون بند کر کے ٹہلنے لگی۔ تم ہو رحیم؟ زبیر سر سے پیر تک حقارت سے دیکھتے ہوئے بولے۔ جی سر، وہ کھڑا ہو گیا۔ اوقات ہے تمہاری ہمارے برابر میں بیٹھنے کی، وہ کڑے تیوروں سے بولے۔ رحیم کو اپنا آپ حقیر لگنے لگا۔ تمہاری بہنیں جوان ہیں، خیال کیا کرو کسی دن اگر، وہ بات ادھوری چھوڑ کر رحیم کو دیکھنے لگے۔ رحیم زخمی انداز میں انہیں دیکھنے لگا۔ لیکن پھر بھی ہماری بیٹی نے تمہیں پسند کیا ہے، اس لیے یہ تحفہ دے رہے ہیں، اس کا دل لگانے کے لیے۔ 1 ہفتے تک طلاق کے پیپرز مل جانے چاہیے، بشمول تمہارے سائن، کہہ کر وہ کھڑے ہوئے اور تن فن کرتے چل دیے۔ رحیم آنکھوں میں نمی لیے اس بریف کیس کو دیکھنے لگا، پھر آنکھیں مسلتا بریف کیس اٹھایا اور گھر چل دیا۔ آہل سو رہا تھا جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ ہاں رفیق بولو، وہ غنیدگی میں بولا۔ وٹ، کب اور کیسے؟ آہل فوراً اٹھ بیٹھا، آنکھوں میں نیند کی ایک جھلک بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ شٹ شٹ شٹ، میں چھوڑوں گا نہیں اس کمینے کو، آہل طیش میں بولتا کمبل پرے پھینکتا بیڈ سے نیچے اتر گیا۔ دانی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ رفیق تم خود جاؤ پولیس کے ساتھ، تم اپنی تفتیش کرو، میں نہیں چاہتا اس بار وہ بچ جائے۔ آہل ٹہلتا ہوا بول رہا تھا۔
ہاں میں تیار ہو کر نکلتا ہوں، تب تک تم جا کر صورتحال دیکھو۔ اہل موبائل بیڈ پر پھینکتا کپڑے نکالنے لگا۔ اسے کیا ہو گیا صبح صبح؟ دانی بڑبڑاتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تم ایک کام تک نہیں کر سکتی، اہل کوفت سے بولا۔ کون سا کام؟ دانی حیرت زدہ بولی۔ کپڑے نہیں نکال سکتی میرے؟ وہ تقریباً چلا رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے ملازم کو کمرے میں نہیں آنے دیتا، پہلے سب وہی کرتا تھا، اب خود کرو۔ وہ کوفت سے بولتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ اللہ، اس بندے کا کچھ معلوم نہیں ہوتا کب میٹر ہو جائے۔ دانی اس کے بدلتے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ ابھی باہر آئے گا تو پھر مجھ پر برسے گا۔ سر، بظاہر دکھایا گیا ہے کہ خودکشی ہے، لیکن پولیس کا کہنا ہے کہ پوسٹ مارٹم کے بعد ہی اس بات کی تصدیق ہوگی۔ تم نے وہاں کے ویٹر سے پوچھا؟ اہل کا چہرہ بے تاثر تھا۔ جی سر، ایک ویٹر سے میری بات ہوئی، جس نے عاقب حیات کو روم دکھایا تھا۔ جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ میں صرف ایک لیپ ٹاپ تھا، لیکن جب پولیس کو لاش ملی تو اس کمرے سے کچھ بھی برآمد نہیں ہوا۔ مطلب ان کے آنے کے بعد اور مرنے سے پہلے اس بیچ میں کوئی ان سے ملنے گیا تھا، جس نے ان کا لیپ ٹاپ اٹھا لیا، وہی قاتل ہوگا۔ اہل حتمی انداز میں بولا۔ جی سر، اس ویٹر نے بتایا کہ ایک امجد نامی ویٹر ان کے کمرے میں کافی دینے گیا تھا۔ تم ایسا کرو، سی سی ٹی وی فوٹیج نکلواؤ اور مجھے اس آدمی سے ملواؤ جو ان کے کمرے میں گیا تھا۔ جی سر، میں کچھ ہی دیر میں آپ کو انفارم کرتا ہوں۔ جی ناظرین، آپ نے بالکل درست سنا، اہل حیات کے چچا عاقب حیات نے آج خودکشی کر لی، جو ایک عرصے سے روپوش تھے۔ آج ان کی لاش ہوٹل میں پنکھے سے لٹکی پائی گئی۔ انہوں نے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ اتنا عرصہ سب کی نظروں سے غائب رہنے کے بعد آج عاقب حیات نے خودکشی کر لی۔ جی ہاں، ہر دل عزیز عاقب حیات خالق حقیقی سے جا ملے۔ عوام کی جانب سے افسوس کا اظہار، ایسے لیڈرز روز روز نہیں ملتے۔ نماز جنازہ پوسٹ مارٹم کے بعد مغرب کے وقت ادا کی جائے گی۔ باقی تفصیلات جانیے اس بریک کے بعد۔ زبیر رندھاوا ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اس تازہ نیوز کو سن رہے تھے۔ ویسے فائدہ ہی ہو گیا تمہارے مرنے کا، جو واحد گواہ تھا وہی مر گیا، وہ مطمئن انداز سے بولے۔ اہل نے کپڑے چینج کیے اور سادہ حلیے میں ہوٹل آ گیا۔ چہرے پر رومال باندھ رکھا تھا اور اکثر ایسے ہی حلیے میں لوگوں کے بیچ گھومتا پھرتا۔ رفیق، ہوٹل میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے۔ یہاں بات کرنا مناسب نہیں کیونکہ اس کا حلیہ پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ اہل مٹھیاں بھیج کر بولا۔ سر، ہوٹل کی اگبی گلی فل وقت سنسان ہے، آپ وہاں لے جائیں اسے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا، کہہ کر وہ چلنے لگا۔ امجد کہاں ہے؟ وہ ایک ویٹر کو روک کر بولا۔ شاید روم سروس کے لیے گیا ہو۔ آپ کون؟ میں بلا دوں اسے؟ ہاں، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے، اسے بلا دو۔ اہل سنبھل کر بولا۔ 5 منٹ بعد امجد اس کے ہمراہ آتا دکھائی دیا۔ جی سر، وہ پریشانی سے بولا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے، آؤ۔ اہل اسے اگبی دروازے سے باہر لے آیا۔ رفیق کے عین مطابق گلی سنسان تھی۔ تم نے عاقب حیات کا قتل کیا؟ بولتے بولتے اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے۔ اہل نے منہ سے رومال ہٹا دیا۔ آپ؟ وہ شرمدہ رہ گیا۔ بھاگنے کا سوچنا بھی مت۔ اہل اس کے عقب سے اس کا کالر پکڑتا ہوا بولا۔ سر، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اگر اس دنیا کو مزید دیکھنا چاہتے ہو تو بتاؤ وہ لیپ ٹاپ کہاں ہے اور کیسے مارا تم نے عاقب حیات کو؟ اہل اس کا گلا دباتا ہوا بولا۔ امجد کا سر دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ سر، وہ کھانسنے لگا۔ اہل نے گرفت ڈھیلی کی۔ سر، مجھے پیسے دیے تھے وہ لیپ ٹاپ اٹھانے کے اور ایک انجیکشن دیا تھا انہیں بے ہوش کرنے کے لیے۔ میں نے انجیکشن لگا کر لیپ ٹاپ اٹھا لیا اور انہیں دے دیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ رفیق، سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے آنے کے بعد سے مرنے تک مکمل تھی؟ نہیں سر، بیچ میں ایک جگہ پر بار بار ایک ہی کلپ چل رہی تھی۔ یقیناً کسی نے بیچ والا حصہ ڈیلیٹ کیا اور اس کی جگہ پچھلے والا کلپ پلے کر دیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اہل نے اس کے منہ پر مکہ جڑ دیا۔ اس کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ سر، میں بالکل سچ بول رہا ہوں، ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں۔ میں آپ سے جھوٹ بول کر کہاں جاؤں گا؟ وہ روتا ہوا بولا۔ پیسے کس نے دیے تھے؟ اہل ایک قدم الٹا لیتا ہوا بولا۔ سر، اس نے اپنا نام نہیں بتایا، لیکن شاید کوئی سیاسی آدمی تھا، معلوم نہیں کون تھا۔ میرا شک صحیح تھا۔ زبیر، تمہیں بخشوں گا نہیں میں۔ طیش میں اہل نے مٹھیاں بھیج لیں۔
رفیق آ جاؤ یہاں، وہ گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو کر بولا۔ سر کیا کہا اس نے؟ رفیق اسے پانی کا گلاس دیتا ہوا بولا۔ بہت چالاک ہے زبیر، بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا، اس کے بعد کوئی اور آیا ہوگا جس نے چاچو کو لٹکا دیا تاکہ خودکشی معلوم ہو۔ پوسٹ مارٹم میں صرف بے ہوشی کا مادہ ملے گا جس سے ثابت نہیں ہوتا، لیکن کیس اس ویٹر پر چلا جائے گا۔ بے وقوف، آئل ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ میں گھر جا رہا ہوں، جنازے کے وقت آؤں گا۔ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا نکل گیا۔ آہل کمرے میں آیا تو دانی رو رہی تھی۔ اب کون مر گیا ہے جو تم ماتم منا رہی ہو؟ آہل خوف سے بولا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میگی کو مار کر، وہ بے زبان جانور کیا کر رہی تھی تمہیں؟ آہل نوٹ ڈھیلی کرتا بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ دانی تشویش سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ آج بجھا بجھا سا تھا۔ تم کچھ بولو گے نہیں؟ دانی اسے خاموش دیکھ کر بولی۔ دانی فی الحال تمہارے بے مقصد باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ دانی منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ مطلب سرے سے کوئی اہمیت ہی نہیں؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ جی فی الحال کوئی اہمیت نہیں، کہہ کر وہ اسٹڈی میں چلا گیا۔ تم اسٹڈی کو لاک کیوں کرتے ہو؟ دانی اس کے پیچھے آتی ہوئی بولی۔ میرا ضروری سامان پڑا ہے، تم یہاں کیوں آ گئیں؟ وہ ناگواری سے بولا۔ مجھے دیکھنے کا شوق ہے، دانی کہہ کر شیلف کی جانب آ گئی۔ کتابوں کا انبار لگا ہوا تھا، چھت کو چھوتے شیلف بک سے لبریز تھے۔ دانی دلچسپی سے کتابیں دیکھنے لگی۔ دانی جاؤ، مجھے آرام کرنا ہے۔ تو میں کیا تمہارے ساتھ ڈانس کر رہی ہوں جو تم آرام نہیں کر سکتے؟ میں خاموشی سے اپنا کام کروں گی، تم کر لو آرام۔ دانی باہر جاؤ، آہل زور سے بولا۔ کیوں؟ دانی چہرہ موڑ کر خفگی سے بولی۔ دانی مجھے مجبور مت کیا کرو، میں تو نہیں جا رہی، میرے چاچو مر گئے ہیں، تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ وہ یکدم چلایا۔ دانی سانس روکے اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری، اب جاؤ یہاں سے، مجھے کچھ کام ہے۔ اب کہ وہ ذرا نرمی سے بولا۔ دانی لب کاٹتی باہر نکل آئی۔ ہائے چاچو مر گئے بیچارے کے، دانی افسوس کرتی بیٹھ گئی۔ آہل سفید کرتا پاجامہ پہنے جنازے میں کھڑا تھا۔ میڈیا پہ در پہ تصویریں بنانے میں مصروف تھا۔ آہل حیات کی آنکھوں سے ایک آنسو نہیں ٹپکا، شاید بے حسی کی انتہا تھی اس پر۔ آہل گوگلز لگاتا اپنی گاڑی کی جانب چلنے لگا۔ آگے پیچھے گارڈز کی نفری تھی۔ سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے عاقب حیات کے قتل کے بارے میں، جسے خودکشی کی شکل دی گئی؟ رپورٹر اپنا چینل چلانے کے لیے ترس رہے تھے۔ سر پلیز کچھ تو کہیں، کون ہو سکتا ہے جس نے عاقب حیات کو قتل کر ڈالا؟ آہل خاموش چلتا ہوا جا رہا تھا۔ سر لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کی رائے۔ آپ لوگوں کو کچھ اندازہ ہے میرے بھائی جیسے چاچو اس دنیا سے چلے گئے جن کا ایک عرصے سے نام و نشان نہیں تھا؟ آہل نیوز کاسٹر پر دھاڑا۔ آپ لوگوں کو اپنی کوریج کی پڑی ہے اور وہاں کوئی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، شرم کریں آپ لوگ۔ آہل افسوس سے بولتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ آہل حیات کو اپنے چچا کی وفات کا شدید دکھ ہے۔ اس دکھ کا اظہار آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ وہ پریس کانفرنس کرنے یا کوئی بھی بیان دینے سے انکاری ہیں، اور ان کا یہ رد عمل اس بات کا ثبوت تھا کہ انہیں اپنے عزیز جان چچا کی موت کا دھچکا لگا ہے۔ رپورٹر اس کے جاتے ہی اپنی کوریج کی جانب واپس آ گیا۔ کیا بنا رفیق؟ آہل 2 دن بعد اس کے سامنے آیا۔ سر وہی توقع کے عین مطابق، قصور کسی کا اور سزا کسی کو۔ اس ویٹر پر کیس چلے گا۔ آپ کے جاننے کے بعد پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج لے کر گئی کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ گئی تھی۔ باقی تمام کیسز کی مانند یہ بھی سالوں سال چلتا رہے گا۔ تاریخ ہے، تاریخ دیتے جائیں گے۔ وہ افسوس سے بولا۔ یہی امید تھی مجھے، خیر کورٹ سے انصاف چاہیے بھی نہیں، میں خود بدلہ لے لوں گا۔ تم چیف سیکرٹری سے مل کر اسے آگاہ کر دو کہ پولیس محکمے پر توجہ دے، بہت شکایات موصول ہو رہی ہیں اور یہ خوش آئندہ نہیں۔ جی سر، میں کہہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں فون کر کے بتاؤں گا۔ کچھ کام ہے، کہہ کر وہ نکل گیا۔ جی سر۔ آہل کمرے میں آیا تو دانی منہ بھسورے بیٹھی تھی۔ آہل اس پر ایک نظر ڈالتا وارڈروب کھول کر کھڑا ہو گیا۔ تم مجھے آج بتا ہی دو کس جرم کی سزا دے رہے ہو؟ دانی کھڑی ہو گئی۔ محبت کی، آہل مسکرا کر بولا۔ مجھے کوئی محبت نہیں تم سے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ وہ چہرہ موڑ کر الماری کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ تو مجھے کیوں یہاں بند کر رکھا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے میں کوما میں چلی گئی ہوں۔ دانی صدمے سے بولی۔ کوما میں جانے والے پیشنٹ بولتے نہیں ہیں، صحیح طرح جاؤ اور بولو بھی مت۔ آہل اس کا منہ تھپتھپاتا ہوا بولا۔
آہل میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، مجھے باہر جانا ہے۔ تمہارا یہ نازک سا ہاتھ پھل بھی نہیں توڑ سکتا۔ آہل اس کا ہاتھ پکڑتا ہوا بولا۔ لیکن تمہارا منہ بخوبی توڑ سکتا ہے۔ دانی گھور کر بولی۔ اچھا بتاؤ کہاں جانا ہے؟ تمہاری قبر دیکھنے۔ تیار ہوئی کہ نہیں؟ کب تک جاؤ گے تم وہاں؟ دانی سنجیدگی سے بولی۔ آہل کہکا لگاتا اسے دیکھنے لگا۔ تم اپنا ڈمپل اتار دو، دانی منہ بھسورتی ہوئی بولی۔ دانی تمہارا دماغ ٹھیک ہے نا؟ میں کیسے ڈمپل اتار سکتا ہوں؟ ہاں بالکل جیسے ابھی یہ کوٹ اتارا، دانی جان بوجھ کر بولی۔ ڈمپل کا تو معلوم نہیں۔ ہاں لیکن یہ شرٹ ضرور اتار سکتا ہوں میں۔ آہل شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ بند کرو اسے لوفر کہیں کہ، مجھے باہر لے کر چلو ورنہ میں تمہیں سونے نہیں دوں گی، دانی خفگی سے بولی۔ پوچھ تو رہا ہوں کہاں جانا ہے تم نے، بتاؤ لے جاتا ہوں۔ آہل بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ مجھے پانی پوری کھانی ہے اور گھر بھی جانا ہے۔ پانی پوری ابھی آ جائے گی، اس کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، مجھے جا کر کھانی ہے۔ کیوں یہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھور کر بولا۔ یہاں میرے منہ سے باہر نکل آئے گی، اس لیے وہاں جا کر۔ اچھا اور وہاں نہیں نکلے گی؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتا ہوا بولا۔ نہیں، وہاں تو اس کا مالک کھڑا ہوگا، اس کے سامنے تھوڑی ایسی حرکتیں کرے گی۔ دانی تمہارے پاس خالی دماغ بھی نہیں ہے، چینج کر لو چلتے ہیں، اور گھر نہیں جانا، صرف پانی پوری کھانی ہے۔ گھر جانے میں تمہارے پیسے لگیں گے کیا؟ دانی اس کا کالر کھینچتی ہوئی بولی۔ ایسے کام مت کیا کرو کیونکہ جس دن میں نے کیے پھر تمہارا یہ منہ بند ہو جائے گا، وہ خفگی سے اپنا کالر چھڑواتا ہوا بولا۔ دانی سنبھل کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ نہیں جانا تو مطلب نہیں، اب پانی پوری کھانی ہے یا نہیں بتاؤ، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں ٹائم تم کرائے پر دے کر آتے ہو نا، جو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، دانی جل کر بولی۔ جا کر چینج کر لو، آہل اس کا منہ تھپ تھپاتا ہوا بولا۔ دانی سنگھار میں اس کے سامنے کھڑی تھی جب آہل بلیک کرتا پہنے کف بند کرتا آئینے میں دکھائی دیا۔ دانی ٹائم دیکھو ذرا، وہ آئینے میں گھورنے لگا۔ ہاں جانتی ہوں تم اتنے وقت میں بہت سے بندوں کو مار سکتے ہو، لیکن دانی صرف تیار ہو سکتی ہے، اور ابھی تو میں جلدی ہو رہی ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ 1 گھنٹہ جلدی ہے؟ امیزنگ، وہ گھڑی پر نظر ڈالتا سائٹ پر آ گیا۔ اگر تم 2 منٹ میں باہر نہ آئیں تو میں اکیلا چلا جاؤں گا۔ اکیلے تم نے گھاس چرنی ہے نا؟ دانی منہ بھسورتی آ گئی۔ اس کو تھوڑا ریسٹ بھی دیا کرو اور کوئی تماشا مت لگانا، چلو اب، وہ باہر کی جانب قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ ہاں رفیق آ گئے ہو؟ ٹھیک ہے تم گاڑی سٹارٹ کرو، ہم آ رہے ہیں۔ آہل بلوٹوتھ کان سے لگائے بول رہا تھا۔ فون کو ہی گرل فرینڈ بنایا ہوا ہے تو کسی اور کی کیا ضرورت بھلا؟ تمہیں جیلسی ہو رہی ہے؟ مجھے بتاؤ تم بندہ اب خود سے بھی بات نہیں کر سکتا کیا؟ دانی جل کر بولی۔ آہستہ کیا کرو پھر، تمہارے نزدیک آہستہ تو پھر اشاروں میں ہوتی ہوگی۔ آہل مسکراتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ پہلے لڑکی کو بٹھاتے ہیں، اخلاقیات بھی نہیں معلوم تمہیں تو پتہ نہیں کیسے چیف منسٹر ہو۔ دانی بولتی ہوئی بیٹھ گئی۔ تمہیں معلوم ہے نا، تو میں نے سوچا میں معلوم کر لوں گا تو ساری ہمارے پاس آ جائے گی، کچھ باقیوں کے لیے بھی رہنے دیں، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ تمہارا ڈمپل مجھے زہر لگتا ہے، مت دیکھا کرو، وہ موبائل پر انگلیاں چلاتا ہوا بولا۔ ہر وقت نمائش تو کرتے رہتے ہو، پھولوں کی نمائش بھی سال میں 1 بار لگتی ہے، لیکن تمہارے ڈمپل کی تو تعداد ہی نہیں ہے۔ آہل مجھے یونی جانا ہے۔ اس ٹائم کون سی یونی اوپن ہوتی ہے؟ وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ ابھی نہیں، صبح، فی الحال نہیں۔ آہل کیا مصیبت ہے تمہیں؟ مجھے گھر میں دیواروں کی پیمائش کرنے کو چھوڑا ہوا ہے تو مت کرو تم، وہ بھرپور اطمینان سے بولا۔ کیڑے پڑے تمہیں جاہل، اللہ پوچھے گا تم سے۔ دانی جل کڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ آہل کا ڈمپل مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس طرح تم مجھے خود دعوت دیتی ہو کہ کہاں ہے انویٹیشن کارڈ؟ دانی چہرہ موڑ کر بولی۔ آہل چہرہ جھکائے مسکرانے لگا۔ شرما تو ایسے رہے ہو جیسے کسی لڑکی سے رشتے کی بات کر دی ہو۔ رفیق مجھے ٹیپ لا دو، وہ منہ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ میں ویسے بھی خاموش ہو سکتی ہوں، اپنے ہتھیار منگوانے کی ضرورت نہیں، میں باہر جا کر کھاؤں گی۔ گاڑی رکی تو دانی چہکی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے گاڑی میں کھاؤ، کوئی نیوز نہیں بنوانا چاہتا میں، وہ غصے سے بولا۔ آہل مجھے نہیں پتا، سیاست تمہاری اور مصیبت مجھے، کیا چاہتی ہو گن سامنے رکھوں پھر مانو گی؟ وہ دانی کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ اتنی پسند ہے تو گن ہی کھا لیا کرو۔ نہیں جا رہی میں باہر، پیچھے رہو اب۔
دانی انگلی اس کے سینے پر رکھتی پیچھے کرنے لگی۔ رفیق باہر کھڑا ہو کر پانی پوری بنوانے لگا۔ میم، وہ دانی کو پکڑاتا ہوا بولا۔ دانی لبوں پر زبان پھیرتی کھانے لگی۔ رفیق، مرچ اور تیز کرواؤ، وہ سی کرتی ہوئی بولی۔ آہل نے موبائل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اتنی مرچ صحت کے لیے اچھی نہیں۔ تم ڈاکٹر ہو؟ نہیں۔ پھر چپ رہو، جس دن ڈاکٹر بن جاؤ گے اس دن کہنا۔ دانی اثر لیے بنا کھانا کھانے لگی۔ آہل نفی میں سر ہلاتا اپنا کام کرنے لگا۔ تم بھی کھاؤ، دانی نے پلیٹ اس کے سامنے کی۔ میں ہیلتھ کو لے کر بہت کانشیس ہوں۔ مجھے نہیں پتا، کھاؤ ورنہ میں تمہارے اوپر گرا دوں گی۔ اوہ، اب تم مجھے دھمکی دو گی؟ آہل موبائل جیب میں ڈالتا ہوا بولا۔ ہاں، اور اگر تم نے نہیں کھائی تو میں تمہاری آنکھوں میں ڈال دوں گی۔ دانی گھورتی ہوئی بولی۔ اچھا لاؤ۔ آہل اس کے ہاتھ سے پلیٹ لیتا ہوا بولا۔ اتنے اسپائسی کیسے کھا رہی ہو تم؟ آہل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دانی آنسو صاف کرتی ہنسنے لگی۔ یہ والے اس سے بھی زیادہ ہیں۔ جب تمہیں مرچ لگ رہی ہے تو کیوں کھا رہی ہو؟ وہ حیرت سے بولا۔ یہی تو مزہ ہے، تمہارے جیسے بلیک اینڈ وائٹ لوگوں کو کیا معلوم؟ مطلب؟ آہل گھول کر بولا۔ مطلب سن 1825 کے زمانے کے ہو تم، تب بلیک اینڈ وائٹ ہی پکچرز ہوتی تھیں۔ دانی اثبات میں گردن ہلاتی ہوئی بولی۔ صرف 10 سال بڑا ہوں تم سے، صرف 10 سال۔ دانی کی گرے آنکھیں پھیل گئیں۔ میرے لیے تو 10 دن کی مانند ہیں۔ وہ مسکرا کر بولا۔ میں 21 کی ہوں اور میں 31 کا۔ ہائے، مرنے والے ہو تم۔ پھر تم تیاری کر لو، بہت گناہ کیے ہیں تم نے۔ تم فکر مت کرو، وہ رفیق کو اشارہ کرتا ہوا بولا۔ مجھے پانی چاہیے، دانی سرخ ہوتی آنکھوں سے بولی۔ رفیق نے آہل کو بوتل دی۔ آہل نے اسے تھمائی۔ اور کھلا دوں؟ ہاں، مزے آ جائے گا، وہ بوتل منہ سے ہٹاتی ہوئی بولی۔ ابھی گھر نہیں جانا؟ پھر کہاں جانا ہے؟ پاگل خانے، دانی مزے سے بولی۔ آر یو سیریس؟ یس، تمہیں وہاں چھوڑنے کے لیے۔ سچ میں تمہاری زبان کا کچھ کرنا پڑے گا۔ آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا۔ رفیق، جا کر سامان لے آؤ۔ جی سر، وہ گاڑی روک کر باہر نکل گیا۔ کون سا سامان؟ گنز اور بام۔ ہائے اللہ، دانی پیچھے ہوتی دروازے سے ٹکرا گئی۔ کس کو مارنا ہے؟ دانی کو، وہ شرارت سے بولا۔ کیوں، اب تو میں تمہارے گھر ہی ہوں، وہ تھوک نگلتی ہوئی بولی۔ تم بہت تنگ کرتی ہو۔ میں 2 سال کی بچی ہوں کیا جو تمہاری شرٹ کھینچ کھینچ کر بلاتی ہوں؟ دانی گھور کر بولی۔ آہل مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ جنگلی بلی، کبھی خاموش بھی رہ لیا کرو۔ مجھے سم کیوں نہیں دی؟ وہ اپنا فون نکالتی ہوئی بولی۔ ضرورت نہیں تمہیں، وہ گوگلز لگائے باہر دیکھ رہا تھا۔ ہاں، صرف تم ہی محتاج ہو پورے ملک میں، جسے ہر چیز کی ضرورت ہے۔ دانی خاموش۔ آہل کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ رفیق، جلدی کرو، دانی منہ بناتی باہر دیکھنے لگی۔ بس اس سٹے کی کمی تھی، یہ بھی پوری کر دی تم نے۔ دانی اسے سگریٹ سلگاتا دیکھ کر جل کر بولی۔ تمہیں میری ہر چیز سے مسئلہ ہے، آہل کہکا لگاتا ہوا بولا۔ اور نہیں تو مجھ پر تشدد کر رہے ہو تم۔ ایک گولی کے علاوہ کون سا تشدد کیا میں نے؟ وہ دھواں نکالتا ہوا بولا۔ دانی ناک چڑھائے اسے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے گولی ایک معمولی سی بات ہے۔ بالکل، وہ تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے، یوں ہی راہ چلتے۔ راہ چلتے؟ بارش ہو رہی ہے کیا گولیوں کی؟ دانی اس کے اطمینان پر منہ کھولے اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں تمہیں سگریٹ بالکل نہیں پسند، لیکن دیکھو جب سے تم آئی ہو میں نے ایک بار نہیں پی، وہ معصومیت سے بولا۔ پھر اب کیوں پی رہے ہو؟ دانی بیک گراؤنڈ سے آگے ہوتی ہوئی بولی۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، آہل نے کہتے ہوئے ٹیبل پر پاؤں رکھ دیے۔ لیکن تمہارا منہ توڑنا بہت ضروری ہے، سو جاؤ تم۔ اس تمباکو نوشی میں کیسے سوؤں میں؟ وہ ہاتھ سے دھواں ہٹاتی ہوئی بولی۔ آہل دانتوں تلے لب دبائے مسکرانے لگا۔